الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وبعد. ولقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الاستحسان في كل شيء. دائس پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، حاضرین کرام، طلباء عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ آپس میں مقابلے کیے جائیں خیر کے کاموں میں. خیر کے کاموں میں مقابلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقابلہ کیا ہے، مقابلے میں حصہ لیا ہے. اور اسلام کے آنے سے پہلے مکے میں جو عکاظ کا میلہ لگا کرتا تھا وہ تو تھا ہی سارا کچھ مقابلے کا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی بھی لڑتے تھے اور تقریروں میں بھی حصہ لیتے تھے. اور آپ کے جو والد محترم تھے حضرت خطاب، وہ تو مشہوری خطاب کے لقب سے ہوتے. خطاب مطلب جس کی تقریر بڑی زبردست ہوتی ہے. خطیب کہتے ہیں خطیب میں جب شدت پیدا ہوتی ہے، جب غلو پیدا ہوتا ہے، جب زیادہ بس پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خطاب بن جاتا ہے. تو وہاں پر شعر و شاعری کے بھی مقابلے ہوتے تھے، وہاں پر تقریروں کے مقابلے بھی ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر جو ان کی علاقائی تہذیب تھی اس کے بھی مقابلے ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مقابلہ فرمایا. ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ فرمایا آپ نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی. عمر کی کم تھی تو آپ نے مقابلہ کیا اور حضرت عائشہ آگے نکل گئی، وہ جیت گئی پہلے مقابلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد پیش کی. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو بھی بچہ ہو، میرا بچہ ہو، آپ کا بچہ ہو، یا کہیں کسی کا بھی بچہ ہو، کسی غریب کا ہو، امیر کا ہو، اگر اس نے کوئی امتیازی کامیابی حاصل کی ہے، اس نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، تو فراخ دلی کے ساتھ دل کھول کر کے اس کی ہمت بڑھانی چاہیے. قرآن مجید نے اس کو صدقہ بالحسنی کے الفاظ سے استعمال کیا ہے. صدقہ بالحسنی میں اسی چیز کو بتایا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف ہے. 3 چیزیں بتائی: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. بعض علماء نے کہا ہے کہ بالاتفاق، اس پر اتفاق ہے تمام مفسرین کا، کہ یہ جو 3 اوصاف ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ جس صحابی میں آپ نے کوئی حد درجے کمال کا وصف دیکھا، آپ نے اس کا اعتراف کیا، اس کی ہمت بڑھائی، اور اس کے لیے تشجیع کلمات کہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کسی دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ کہ جو اس کے والد صاحب ہیں اس کا مزاج مجھ سے نہیں ملتا ہے، یا یہ کہ کوئی ایسی بات تلقی کی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے دوریاں بنی ہوئی ہیں. نہیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جس بچے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، وہ کالا ہو، گورا ہو، طویل القامت ہو، قصیر القامت ہو، وہ جیسا بھی ہے، اس کے اندر کسی کو حفظ بہت اچھا یاد ہے، کسی کی قوت ادراک بہت اچھی ہے، قوت فہم بہت اچھی ہے، کسی کی قوت ذاکرہ بہت اچھی ہے،
کوئی بھی بچہ دنیا میں کمزور نہیں ہے، یہ تعلیم کا پہلا اصول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ حفظ نہ کر پا رہا ہو، لیکن اس کی قوت فہم یا قوت تفہیم، سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت حفظ والے بچے سے زیادہ اچھی ہو۔ اس دماغ کے بڑے بڑے 6 ڈپارٹمنٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کسی کو کوئی حصہ زیادہ دے دیا ہے، اللہ نے کسی کو کوئی زیادہ حصہ دے دیا ہے۔ ہر بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاہکار ہے، ہر بچہ۔ ہماری گلیوں میں جو بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے موٹے کھیلوں میں جو وقت گزار رہے ہیں، آپ غور سے دیکھیں گے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں بھی کمال پایا جاتا ہے، گرچہ ان کو خالص اس کھیلوں میں نہیں رہنا چاہیے، انہیں تعلیم کی طرف لے کر کے آنا چاہیے۔ تو پہلی بار مقابلہ ہوا اور حضرت عائشہ جیت گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ سالوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پھر فرمایا کہ آج پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ مسکرانے لگی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، مقابلہ کر لیجیے، مسابقہ ہو جائے گا۔ تو ایک خالی کھیت پڑا تھا جسے کھلیان کہتے ہیں، اس میں دوڑ لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت عائشہ نے بھی، اور اس بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اصلاً پہلے میرا جسم دبلا تھا تو میں تیز دوڑا کرتی تھی، تیز چل لیتی تھی، اب ذرا فربا ہو گیا ہے، تھوڑی موٹی ہو گئی ہوں میں، اس لیے سانس پھولتا ہے تو اتنا تیز نہیں دوڑا جاتا۔ مقصود یہ ہے کہ آج مقابلہ کرنا اچھی چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دو صحابی ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو یمن کا گورنر بنایا گیا۔ آدھے کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آدھے کا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں حافظ قرآن، دونوں حافظ سے قرآن مجید، آپ نے گورنر بنا دیا دونوں کو۔ ایک دفعہ دونوں کی ملاقات ہوئی رمضان شریف کے مہینے میں، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ روزانہ کتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عام طور سے 20 سے زیادہ پارے پڑھ لیتا ہوں۔ گورنر ہوتے ہوئے، یمن کے گورنر ہیں وہ، 50 مسئلے دیکھنے ہوتے تھے، لوگوں کو دین سکھانا بھی ہوتا تھا، نگرانی بھی کرنی ہوتی تھی، کوئی غریب آدمی بھوکا نہ سو جائے اس کے گھر میں راشن بھی پہنچانا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 20 سے زیادہ پارے روزانہ پڑھ لیتے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کتنے پڑھ لیتے ہیں؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عام طور سے اتنا نہیں پڑھ پاتا، میرا اوسط جو ہے وہ 5 سے 7 کا ہے۔ پھر پوچھا کہ ابو سعید تم اتنا کیسے پڑھ لیتے ہو؟ اتنا کام ہوتا ہے، میں جانتا ہوں، خود مجھے بھی کام بہت ہوتا ہے، لیکن 20 سے زیادہ پارے پڑھنا، کم سے کم ایک پارا پڑھنے میں 25 منٹ تو لگتے ہیں، بہت تیز پڑھے گا آدمی تو 20 ہو جائیں گے، اطمینان کے ساتھ پڑھے گا تو 30 35 40 منٹ لگے، تو کیسے پڑھ لیتے ہو؟ یہ مقابلہ ہے دونوں کا، اگرچہ اس کا نام مقابلہ نہیں رکھا، انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، لیکن خیر کے کاموں میں یہ پوچھنا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اصلاً میں جیسی حالت میں بھی ہوتا ہوں ایسے ہی پڑھ لیتا ہوں، میں گھوڑے پر کہیں جا رہا ہوں تو پڑھ لیتا ہوں، میں لیٹا ہوا ہوں تو پڑھ لیتا ہوں، میں کام کر رہا ہوں اور کام کے بیچ میں کچھ وقفہ مل گیا تو ایک پارا پڑھ لیتا ہوں اس میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہی بات ہے،
میری بات یہ ہے کہ میں اس وقت تک قرآن مجید کو نہیں پڑھتا جب تک کہ میں اپنے کپڑے نہ پہن لوں، ان میں خوشبو نہ لگا لوں اور قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ نہ جاؤں۔ ویسی حالتوں میں مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اس حالت میں پڑھا جاتا ہے کہ جب میں خوشبو وغیرہ لگا لوں، کپڑے زیب تن کر لوں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے قبلے کی طرف رخ کر لوں اور پھر میں پڑھوں۔ تو فرمایا ہاں یہی وجہ ہو۔ مسجد نبوی کے پاس آج بھی وہ میدان ہے، بلڈنگ بنا دی گئی تھی لیکن 2014 میں اس کو توڑ دیا گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین عصر کی نماز کے بعد وہاں پر مقابلہ کیا کرتے تھے، تلوار بازی کا، نیزے کا، دوڑ کا، کشتی کا۔ صحابہ اکرام وہاں مقابلہ کرتے تھے۔ اسلام طاقت کا نام ہے، بزدلی کا نام نہیں ہے۔ اسلام آپ کی تو ماشاءاللہ تاریخ رہی ہے بہادری کی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام جب آپس میں مصافحہ کرتے تھے تو ایک دوسرے کے ہاتھ کو دباتے تھے اور دوسرے والا بھی دباتا تھا ہاتھ کو۔ یہ بات روایتوں میں آتا ہے تاکہ طاقت کا اندازہ ہو۔ صحابہ کرام نے کبھی پسند نہیں کیا کہ آدمی کمزور رہ کر کے زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کی نگاہ میں زیادہ وقت رکھتا ہے، زیادہ محنت۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے لیے مصلی پر تشریف لے گئے اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ امام سے قریب وہ نوجوان کھڑے ہوا کرے جو جسمانی اعتبار سے بالکل مضبوط ہے۔ اب وہ جسمانی اعتبار سے چاہے کوئی 1.5 عمر کا آدمی ہو یا 70 سال کا ہو اور 40 سال کا ہے لیکن جسم اچھا نہیں ہے تو کھڑا تو چاہے جہاں ہو جائے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اللہ کو پسند یہ ہے کہ پہلی صف میں نوجوان جذرات جن کے سینے بھرے ہوئے ہوں، جن کی آنکھوں سے طاقت کے شرارے نکلتے ہوں، وہ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ جماعت زیادہ پسند ہے۔ فقہائے احناف کے یہاں پر سب جانتے ہیں کہ مسجد میں جنازے کی نماز نہیں ہوتی۔ بنانے والے نے جہاں تک نیت کر لی کہ یہ مسجد ہے اس کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کو مکروہ لکھا جاتا ہے۔ تو عام طور سے نماز جنازہ یا تو قبرستان میں پڑھتے ہیں یا الگ سے کوئی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ مسجد میں غم و اندوہ کا کوئی ماحول بنے۔ مسجد طاقت کا مرکز ہے، وہ طاقت خواہ خطابت کی شکل میں ہو، وہ طاقت خواہ جسمانی شکل میں ہو، وہ طاقت چاہے قلم کی شکل میں ہو، وہ جس اعتبار سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو طاقتور پسند ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی روح کی رعایت کرتے ہوئے یہ بات لکھی کہ نماز جنازہ مسجد میں نہ پڑھی جائے۔ اور آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن یہ حکم ہے کہ آدمی جب گھر سے نکلے تو مسجد میں لپک کر کے چلے۔ سعی کا لفظ آتا ہے فسعوا الی ذکر اللہ۔ ایک تو ہوتا ہے چلنا، عربی میں اس کو کہتے ہیں مشا، مشا یمشی، جیسے ہم عام طور سے چلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عربی میں جس کو سعی کہتے ہیں۔ سعی مطلب دوڑنے اور آہستہ چلنے کے درمیان کی جو رفتار ہوتی ہے اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں لپک کر کے چلنا۔
اس طرح چلنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. ایک نوجوان آدمی جو 30-35 سال کے ساتھ آدمی تھے, وہ غالباً تابعی تھے, وہ چلے جا رہے تھے گردن جھکے ہوئے, ایک پیر ادھر پڑ رہا ہے, ایک پیر ادھر پڑ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. قریب آ گئے تو فرمایا تمہاری طبیعت خراب ہے. انہوں نے بھی دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہر ہے مجسم طاقت ہے, ایمان کی اور اسلام کی طاقت ہے, اتنے طاقتور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے ان کو مانگا ہے. آپ نے دعا کیجیے, اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو ایمان میں داخل کر کے اسلام کی طاقت بنا دو. اللہ نے یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول فرمائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم بیمار ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں, بیمار تو نہیں ہو امیر المومنین. فرمایا کوئی کمزوری آ گئی, ہڈی وغیرہ کچھ کمزور پڑ گئی ہے؟ کہ جی نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. بخار ہے؟ نہیں کہ وہ بھی نہیں ہے. تو آپ نے ہاتھ پیچھے لے جا کر کے اور گھٹی پر مارا زور سے, اور فرمایا جب تندرست ہو تو بیمار کی طرح کیوں چل رہے ہو؟ مسجد میں جا رہے ہو نا, تو مردوں کی طرح چل کر کے جاؤ. پسند نہیں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آدمی جمعے کا دن ہے اور مسجد کی طرف جا رہا ہے اور بس ایسے ہی رشتم پشتم کسی طرح بس قدم بڑھائے چلا جا رہا ہے. آپ نے منع فرمایا. تو آپس میں بچوں کا یہ مقابلہ کرنا, وہ تقریروں میں ہو, وہ مقالوں میں ہو, وہ حفظ قرآن میں ہو, وہ دینیات میں ہو, اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہایت پسندیدہ ہے. اور اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ اس طرح کے کاموں میں مقابلہ کیا کرو آپس میں. مقابلہ وہ نہیں کہ کسی نے مکان بنایا تو سوچے میرا مکان گاؤں میں سب سے اونچا ہے. مقابلہ یہ نہیں کہ کسی نے فارچونر گاڑی لی اور یہ کہا کہ 4 گاؤں میں میرے جیسی گاڑی کسی کے پاس نہیں. یہ اسلام کے مقابلے نہیں ہیں. یا کسی نے سوچا کہ میرے پاس زمین جائیداد بہت ہے لیکن کسی کے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ کا تو انصاف یہ ہے کہ 500 قلعے کا آدمی بھی مرتا ہے, 500 بیگھے کا آدمی بھی مرتا ہے, اور جس کے پاس زمین نہیں ہے وہ بھی مرتا ہے. قبرستان میں جا کر کے دیکھ لو قبریں برابر ہے. یہ کہیں بھی نہیں ہوا کہ 500 بیگھے والے کا یا قلعے والے کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبریں جتنی بنائی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. پھر دوسرے یہ جو مقابلے ہوئے, اور پہلے بھی میں یہاں حاضر ہوا ہوں, زیادہ تر مسجد میں ہوئے. یہ مزید خوشائن بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. انما یعمر, مسجد کو تو صرف وہ لوگ آباد کر سکتے ہیں, اللہ کی مسجدوں. من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان رکھے اور ایمان رکھنے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. والیوم الآخر, اور اللہ کے سامنے جواب دہی ہونی ہے, اس چیز کا یقین ان کے دل و دماغ میں جا بسی ہو گیا. واقام الصلاۃ, نمازوں کو قائم کرتے ہو. وآت الزکاۃ, اور زکات دینے کی پابندی رکھتے ہو. ولم یخش الا اللہ, سوائے اللہ کے کسی کا خوف ان کے دل میں گھر نہ کرتا. کوئی ہو, کتنی بڑی طاقت ہو, 1000 توپ سامنے رکھی ہوئی ہو, لیکن جب آدمی بالکل یہ لگے نہیں میں مرنے جا رہا ہوں, اس وقت بھی اس کا دل اور اس کا ضمیر یہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روشنی پیدا کرنے والا ہے.
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہ مومن کی صفت ہے. ترکی 500 سال تک انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. جہاں ابھی زلزلہ آیا تھا پیچھے سے 500 سال تک پورے آپ کے جو مغربی ممالک ہے، آپ کا امریکہ، آپ کا آسٹریلیا، آپ کا جرمنی، یہ تمام کے تمام ہیبت میں رہا کرتے تھے. ابراہیم پاشا کا جنگی جہاز اگر سمندر میں آ رہا ہے اور ادھر سے ادھر سے ان ممالک کا کسی کا آ گیا تو وہ راستہ بدل دیتے تھے ایک طرف کو کہ ابراہیم پاشا ادھر سے گزرنے والے. سلیم ثانی لندن میں بادشاہ ہوئے ہیں انہیں کے، تو انہوں نے اپنے گرجا گھروں پر چادریں ڈال دی کہ اگر ان کی نگاہ اس پر پڑے گی، یہ شہزادے ہیں، ان پر تکلیف ہوگی اور یہ پاور میں ہے. لیکن وہ بھی لوگ جو اتنے طاقتور تھے وہ مسجد نبوی اور حرم مکے میں جب آیا کرتے تھے کعبے میں، تو وہاں جو ملازم لوگ تھے ان ملازم لوگوں کو جو جھاڑو لگانے والے تھے، جھاڑو کشی کرنے والے جن کو کہتے ہیں، ان کو تیار کرتے تھے کہ ہم 3 دن مسجد نبوی میں رہیں گے، 3 دن کے جھاڑو دینے کی ذمہ داری تم ہمیں دے دو اور اس کے بدلے تم جو کچھ ہم سے کہو ہم تمہاری خدمت کیے دیتے ہیں. 10,000 درہم مانگ لو، 20,000 درہم مانگ لو، آرام کرو بس تم گھر پر، جھاڑو ہم لگائیں گے مسجد نبوی کی اور حرم مکی کی. کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ ترکی کا، دنیا جس کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتی تھی. تاریخ میں واقعہ لکھا ہے فرانس کا بادشاہ وہ ترکی کے بادشاہ کے پاس آیا تو جہاں سے محل کا گیٹ شروع تھا اور قالین بچھا ہوا تھا وہیں سے وہ سجدہ کرتا ہوا آیا، سجدہ کرتا ہوا. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، وہ عیسائی تھا. اور جب ان سے کسی نے کہا کہ فرانس اتنا بڑا ملک ہے اور تم یہاں سجدہ کرتے ہوئے چلے گئے ان کے قدموں تک، تو انہوں نے کہا ان لوگوں کے سامنے نگاہ نہیں اٹھتی. فرانس کا بادشاہ جن کے قدموں میں پڑا ہوا تھا وہ مسجد نبوی کے جھاڑو دینے والوں کے قدموں میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں جھاڑو دینے کا کام ہمیں دے دو اور اس کے بدلے کچھ ہم سے لے لو جو تم کہتے ہیں. پوری اسلامی تاریخ مسجد نبوی کے بعد جہاں کہیں تعلیم پہنچی ہے اسلام کے آنے کے بعد کسی ملک میں گئی ہو، وہ دنیا کی 3 مسجدیں ہیں. دنیا کی 3 مسجدیں ہیں جہاں پر لوگوں نے پڑھائی کی، اپنے تعلیمی مراحل کو مکمل کیا اور اس کے بعد پھر وہ پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے چلے. مسجد کا اسلام میں خالص یہ تصور نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھے گا، خالص یہ نہیں ہے کہ رکوع اور سجدے کر لیے جائیں گے، خالص یہ نہیں ہے کہ بچوں کی چھوٹی موٹی تعلیم کا مکتب کا نصب ہو جائے گا. مسجد نبوی کی تاریخ کو آپ پڑھ کر کے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے بھی مسجد نبوی میں کرتے تھے اور جنگ کے جو حالات ہوتے تھے اس کا تذکرہ بھی وہیں پر ہی ہوا کرتا تھا. شورا بھی مسلمانوں کی وہیں پر ہی بیٹھا کرتی تھی، حتیٰ کہ نجران سے ایک قبیلہ آیا، قبیلے کے کچھ افراد اور وہ عیسائی تھے اور وہ یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اسلام ہے کیا، اسلام کیا کہتا ہے. وہ آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی اور یہ کہا کہ ہم اسلام کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور 5 دن میں وہاں پر رہے مسجد نبوی میں عیسائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا. اسلام میں مساجد کا بہت بڑا
جگہیں ہوتی ہیں دوسرے مذاہب